سامعین، پاکستان کے کسی بھی جرنل کو جب امریکہ میں پذیرائی یا ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول ملتا ہے تو اس میں پاکستانیوں کے لیے جو اچھائی ہے، جو اچھی خبر ہے، بڑی کم ہوتی ہے اور نقصان ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ 24 ستمبر سن 1962 کو پاکستان کا ایک فیلڈ مارشل تھا جنرل ایوب خان، وہ جاتا ہے امریکہ تو اس کو ریڈ کارپٹ استقبال دیا جاتا ہے اور ایئرپورٹ سے وائٹ ہاؤس تک جو امریکن ہیں وہ کھڑے ہو کر جنرل صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ اتنا بڑا پروٹوکول شاید ہی دنیا میں کسی دیگر ملک کو ملا ہو، لیکن امریکن پالیسیوں اور جنرل کی جو پشت پہ ہاتھ رکھا گیا تھا، اس نے ٹھیک 9 سال بعد 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کو توڑ کے رکھ دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 7 دسمبر سن 1982 پاکستان کا ایک اور جنرل ضیاء الحق یہ صدر ریگن سے ملاقات کرتا ہے اور یہ دونوں سیڑھیوں سے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے قدم سے قدم ملاتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی بیگمات ہوتی ہیں، آگے پاکستان کا امریکن کا جھنڈا، اور پھر جو تصویر کھینچی جاتی ہے جنرل صاحب کے ساتھ، جی ہاں، جنرل صاحب کے ساتھ ریگن کی بیگم اور اس کے ساتھ دوسری جنرل صاحب کی بیگم اور ادھر ریگن، یعنی کہ جنرل کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک 2 سال بعد سن 1984 میں پاکستان سے سیاچن گلیشیئر چلا جاتا ہے اور پھر لمبا مارشل لا آگے آئیے۔ پرویز مشرف کے دور میں پھر امریکہ کا یہ تارا بن جاتا ہے اور اس کو وہ پروٹوکول ملتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہر روز امریکن سے ٹیلی فون پر باتیں کرتا، لیکن پاکستانیوں نے اس کی اس ٹیلی فون کال اور امریکہ سے محبت کی پینگیں 80,000 پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور اب بھی پاکستان میں جو خود کچھ دھماکے ہیں، یہ امریکن پالیسی اور جنرل صاحب کی محبتوں کا ثمر ہے۔ اب جنرل عاصم منیر، 1 گھنٹے کی ملاقات پھیل جاتی ہے 2 گھنٹوں میں۔ ایران کی جنگ بالکل اوپر ہے۔ کیا ہوگا؟ اگر تاریخ کا طالب علم تاریخ سے سیکھے تو نظر آتا ہے کہ امریکہ نے جب بھی پاکستان کے کسی حکمران نہیں فوجی جرنیل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور اسے پروٹوکول دیا ہے تو اس نے اپنی من پسند خواہشات کی تکمیل کے لیے رکھا ہے، نہ کہ پاکستانیوں کے لیے۔ آج جنرل صاحب کو ڈنر دیا گیا، حالانکہ اسی امریکہ میں ایک مشہور ہے کہ کوئی آدمی مفت میں لنچ ڈنر نہیں کرواتا، تو پھر یہ جو جنرل صاحب کو ظہرانہ دیا گیا ہے، لنچ دیا گیا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی تو قیمت ہوگی۔ عین اس وقت جب ایران میں تباہی و بربادی کے مناظر ہیں اور وہ مکمل طور پر حالات جنگ میں ہے تل ابیب کے ساتھ، تو کیا بنتا ہے؟ پاکستانی اس کی کیا قیمت ادا کرتے ہیں؟ اللہ کرے ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ثابت ہو اور جو کچھ دیگر پاکستانی سوچ رہے ہیں وہ سچ ثابت ہو، لیکن جب بھی نان الیکٹڈ بندے عنان مملکت سنبھالتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ ہے ہمیشہ وہ نیگیٹو ہی آتا ہے۔ تو 100 نیگیٹو ہی اگر مل جائیں تو پازیٹیو نہیں ہو سکتے۔ تو خیال رکھیے، پاکستانیوں اپنی تاریخ سے سیکھتے رہیے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔